یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کی وادیوں میں شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو ازل سے نبی بنا رکھا تھا، اب اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں ابتدا ہی سے طے تھی، مگر 40 برس کی عمر میں غار حرا میں وحی کے ذریعے اس نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام مکہ والوں کے سامنے رکھا تو شہر کا ماحول بدل گیا۔ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اب دشمن بن گئے۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر، کسی نے نعوذ باللہ جھوٹا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم کے جواب میں صبر اور دعا ہی کرتے رہے۔ مخالفت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قریش نے بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان اور صحابہ 3 سال تک شیب و ابی طالب میں محصور رہے۔ کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے، مگر کسی کے قدم ایمان سے نہ ڈگمگائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ حق قبول کر لیں، مگر وہاں تو اور بھی سخت سلوک ہوا۔ بچوں اور اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حال میں بھی بد دعا نہ دی، بلکہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ جب مکہ میں رہنا مزید مشکل ہو گیا تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی، جہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے ہجرت مدینہ کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر یثرب مدینۃ النبی بن گیا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اب حالات ایسے تھے کہ دشمن بار بار حملہ آور ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع میں غزوات میں شرکت کرنا پڑی۔ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ بدر میں 313 نہتھے مسلمان 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ احد میں آزمائش آئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ خندق میں دشمن ناکام لوٹا، خیبر فتح ہوا، موتا میں 3 عظیم سردار شہید ہوئے، اور آخرکار فتح مکہ کا دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مگر بدلہ لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا گیا، وہاں دیر ہو گئی اور افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ وہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان کی غیر موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف سے رکھ کر بیعت فرمائی، جو ان کے عظیم مرتبے کی دلیل ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر لمحہ صبر، قربانی، عدل اور رحم سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور معافی کے جذبے سے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا سے پردہ فرمایا تو دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن محفوظ ہو چکا تھا، اور ایک ایسی امت وجود میں آ چکی تھی جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچاتی رہے گی۔